چلو ہاں تم کیا کہتی ہو آخر میں؟ اس کو دے دو مائکرو فون آخر میں. کوئی نہیں ہے ٹی وی کے ساتھ بیٹھی ہے لڑکی جو. السلام علیکم حضور. حضور میں نے پوچھنا تھا کہ ایک جو والد ہے اور وہ اپنی بیوی پہ بہت ظلم کرے اور وہ اس کو ایک حد تک مارنا شروع ہو جائے تو والد نہیں ظلم کرے، خامد ظلم کرے. خامد تو اس کا حل کیا ہے؟ لائک بیوی کیا کرے آگے سے؟ ظلم کرے تو اس کا حل یہ ہے کہ جو رشتہ دار ہیں نا آپس میں بڑے، ان سے مل کے ان کو کہیں اس کو سمجھائے اس کو. وہ نہ مانے تو پھر جو قضا ہے اس میں جائے، وہاں درخواست دے کہ خامد ظلم کر رہا ہے. پھر دونوں طرف سے دیکھیں، نمائندے بیٹھیں، ان کو سمجھائیں، ان کی اصلاح کریں. اصلاح ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو عورت کو حق ہے. بہت ہی زیادہ ظلم ہو رہا ہے اور عورت علیحدہ ہونا چاہتی ہے پھر اس سے، پھر اس کو حق ہے وہ خلا لے لے. اور اگر قضا میں یہ ثابت ہو جائے کہ عورت پہ ظلم ہوا ہے اور مرد جو خلا لے رہی ہے، علیحدگی لے رہی ہے مرد سے، یہ اس ظلم کی وجہ سے لے رہی ہے اور مرد قصوروار ہے، تو پھر قضا اس کے جو بھی ایڈمنسٹریشن ہے یا قضا ہے یا کورٹ ہے، عدالت ہے، وہ اس کے پورے حقوق جو ہیں وہ دلواتا ہے، حق مہر بھی دلواتا ہے. عموماً اگر خلا ہو تو حق مہر چھوڑنا پڑتا ہے. حق مہر ہوتا ہے نا نکاح سے پہلے، وہ نہیں لیتے. لیکن اگر یہ ثابت ہو کہ ظالم ہے خاوند، تو پھر کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے اس کو حق مہر بھی دو اور اس کے باقی رائٹس بھی دو. جی میرے پاس ایک اور سوال ہے کہ جیسے آج کا سوسائٹی میں ڈیورس جو ہے یہ عام مانا جاتا ہے، ہمارے اسلام میں کس حد تک کہا جاتا ہے کہ آپ ڈیورس دے سکتے؟ کیونکہ جو لائک وائٹ اور ویسٹرن سوسائٹی ہے یہ چھوٹی چھوٹے باتوں پہ ڈیورس لے لیتے ہیں. ہاں تو غلط ہے نا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت کرنا چاہیے. اب یہ ایک ایکسٹریم کی حالت لکھی ہے، بیان کی ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے کہ اتنا برداشت کرنا چاہیے عورت کو کہ اگر مرد نیک ہے، اس کے حق ادا کرتا ہے، اس کی باتوں کا خیال رکھتا ہے، اگر کبھی وہ اس سے سختی سے کام بھی کرواتا ہے، مثلا یہ ایک مثال دی ہے نا کہ اینٹیں کہ یہاں سے اٹھاؤ کے وہاں رکھو اور وہاں سے اٹھا کے وہاں رکھو، ایک انتہا ہے اس کی، ایکسٹریم ہے کسی بھی بات کی، تو تب بھی کر لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت کرنا. یہ مطلب نہیں ہے کہ اینٹیں اٹھواتے رہو، مقصد یہ ہے کہ جو چھوٹی باتیں ہیں نا، جس کی ہلکی سی بات ہو گئی تو میں برداشت نہیں کی اور طلاق لے لی اور خلا لے لی، وہ نہیں ہونا چاہیے. برداشت ہونی چاہیے. مرد کے بھی حق ہیں، عورت کے بھی حق ہیں. قرآن شریف میں دونوں کے حقوق لکھے ہیں بہت ساری صورتوں میں، مختلف جگہوں پہ ہیں. اور جہاں مرد کو حق ہے نا، اگر کسی وجہ سے چھوڑنے کا عورت کو، تو عورت کو بھی حقوق ہیں. اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو طلاق اس سوسائٹی میں مل جاتی ہے، یہ تو یہی ہوتی ہیں اصل میں. ان کا کہا یہ جاتا ہے عموماً کہ ہمارے ہاں خلا طلاق اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے ارینج میرج ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں. ان کے ہاں ارینج تو نہیں ہوتی نا، لیکن یہاں طلاق اور کی شرح جو ہے وہ میرا خیال ہے 80% کے قریب ہے. تو اصل چیز ہے برداشت کرنا چاہیے. اگر نیکی ہے، دونوں میں نیکی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ نیکی، اگر نیکی ہے، اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے، ایمان ہے، تو ایک دوسرے کے جو بھی حق ہیں وہ دونوں ادا کریں تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ دیکھو نا، حضرت اماں جان نے کھانا پکایا، کھانا جل گیا. ان کو یہ فکر کہ اب کیا ہوگا، اگر کچھ بھی نہ کہیں گے مجھے تو جلا ہوا کھانا نہیں کھا سکتے، اور پھر بھوکے رہیں گے. پھر بھی پریشانی بیوی کو فکر ہوئی. وہ دوسری طرف مرد کا حق دیکھو، حال دیکھو کہ انہوں نے کہا کہ اس فکر کی کوئی بات نہیں، کھانے کا وقت ہے، جو تھوڑا بہت چکھنا تھا وہ کھا لیا اور ان کی تسلی کرا دی. تو ایک دوسرے کو، یہ تو شادی ایک بانڈ ہے، دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. اگر یہ ہو
حق ادا ہوں تو ڈیورس نہیں ہوتی. اور اگر ہر کوئی یہ کہہ دے کہ جی عورت کہہ دے مرد کما کے لا رہا ہے، مثلاً کسی کی خامد کی آمد ہے 1000 پاؤنڈ اور کرایہ گھر کا رینٹ اور دوسری چیزیں اور گھر کی گروسری اور سارا کچھ ملا ملو کے پیسے تھوڑے سے بچتے ہیں، عورت کہ نہیں مجھے ایک سونے کا زیور چاہیے 7 لڑا جو ہے جو پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے کا آتا ہے، تو وہ نہیں دو گے تو لڑائی ہو جائے گی. تو اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. سمجھ آئی؟ اگر ڈیو رائٹ جتنے بھی ایک دوسرے کے حق ہیں نا وہ ادا کرو دونوں، اور اللہ تعالیٰ بھی یقین ہو، اور اس لیے اس بانڈ کو قائم رکھنا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قائم رکھو، تو پھر صحیح رہتا ہے. لیکن ذرا سی بات میں نخرے کرنے لگ جاؤ گے تو پھر تو لڑائیاں ہی ہوتی رہیں گھر میں. حضور میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جائز باتوں میں خلا اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی نہیں پسند، بلکہ سب سے ان کی ناپسند. طلاق یا خلا جو بھی چیز ہے، مرد اگر جس کو تم انگریزی میں ڈیورس کہتی ہو وہ دیتا ہے تو اس کو طلاق کہتے ہیں. عورت اگر لیتی ہے علیحدگی، علیحدہ ہوتی ہے، ڈیورس لیتی ہے تو اس کو خلا کہتے ہیں. ٹھیک، دونوں صورتوں میں یہ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز تو قرار دیا ہے، لیکن ناپسندیدہ چیزیں ہیں. اصل چیزیں یہ ہے کہ چھوٹے آپس میں یہی لکھا قرآن میں کہ اگر اصلاح آپس میں ہو جائے تو صلح ہو جائے تو صلح جو ہے وہ اچھی چیز ہے. اور کیا اسلام ہی سب سے پہلا مذہب ہے جس نے طلاق کا رائٹ دیا ہے؟ کیونکہ لائک ہندوازم اور کرسچینٹی میں ڈیورس، اسپیشلی لائک کیتھولسزم میں تو بالکل بھی نہیں ڈیورس الاؤڈ. اسلام نے تو رائٹ بہت سارے دیے ہیں عورتوں کو جو پہلے کہیں بھی نہیں ہیں. اگلی تم بحث کر لینا عورتوں کے رائٹس کے اوپر، بہت ساری قرآن شریف میں مختلف جگہوں پہ پھیلے ہوئے ہیں. تم کیا کہتی ہے؟ جواب دو. سوال تو تمہارے سے کرنا جنہوں نے مضمون پڑھا تھا، میں تو یوں جواب دے رہا ہوں. جو میرا خیال ہے جو سوال کیا وہ ہمارے تھا اس میں مضمون میں نہیں تھا. اچھا، وہ جنرل کویشچن. اور ہاں وہ آخر میں حضور کئی لوگوں نے مجھ سے یہ ایک سوال پوچھا ہے کہ شریعت میں بھی یہی لکھا ہے اور لگتا ہے قرآن مجید میں بھی ذکر ہے کہ ایک مرد کی شریعت ہی قرآن ہے. جی شریعت ہی قرآن ہے جی، کہ مرد کی گواہی 2 عورتوں کی گواہی کے برابر ہے. تو پوچھنا چاہتی کہ کیوں ہے؟ ویسے اس کا آج کے مضمون سے تعلق تو کوئی نہیں ہے، لیکن اس کا تو میاں بھی اس مرد کی گواہی اور 2 عورتوں کی گواہی جو ہے اس پہ لمبی بحث اگر لیں گے بعد میں کر لیں گے. لیکن مختصر جواب یہ دے دیتا ہوں کہ عورتوں، ایک تو پہلی یہ بات نہیں ہے کہ ایک مرد اور 2 عورت کی گواہی، اس کو غلط اس کا طور پہ اس کو لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ 2 مردوں کی گواہی ہو، اگر 2 مرد نہ ملیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، تاکہ دوسری عورت جو ہے وہ دوسرے کو یاد کروا دے. وہاں گواہی کا لفظ نہیں، وہاں یاد کروانے کا لفظ ہے. یاد کروا دے کہ نہیں یہ بات یہ تھی، اس طرح تھی. گواہی اس عورت کی ہوگی ایک ہی کی، دوسری عورت صرف اس کو یاد کروانے کے لیے ہے، اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو یاد کروا دے. نمبر 1. اور یہ بھی صرف زیادہ تر مالی معاملات میں ہے جی. اور عموماً تم دیکھو آج کل بھی، میں نے پھر یہاں سے بھی ڈیٹا اکٹھا کیا پایا تھا، عموماً عورتیں اور لڑکیاں اکاؤنٹس کے فیلڈ میں کم جاتی ہیں. جی. سیکریٹریل جاب میں، دوسرے تیسرے میں سب کچھ میں کام کر رہی ہیں، لیکن اکاؤنٹس میں کم ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا، اور بعض علاقوں میں، بعض ملکوں میں تو بالکل ہی حساب کتاب میں نکھے دینا لڑکیاں، عورتیں، پتہ ہی نہیں کچھ ہوتا. اس لیے جہاں تک حساب کتاب کے معاملے آتے ہیں نا، وہاں 2 گواہیاں ہیں. ٹھیک ہے جی. باقی یہ یعنی ہر جگہ 2 گواہی نہیں ہے وہ عورت کے لیے کہ 2 عورتیں ہوں. اور دوسرے بھی وہاں پہ یہ لفظ ہے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرائے. دوسری گواہی
جا کے نہ دے کہ دو تم دونوں، کورٹ یہ نہیں کہے گا کہ تم دونوں اکٹھی ہو کے آؤ تو پھر ہم اس کو ایک کنسیڈر کریں گے، یہ نہیں کہتا کورٹ یہ کہتا ہے کہ 2 گواہیاں لکھ لو اور وہاں بیٹھی ہوں، اگر بیان ہو رہا ہو تو وہ ایک کا ہی ہوگا ہیں، جی اور اسٹیٹمنٹ ایک ہی آئے گی، دوسری کو کہیں دیکھے کہ یہاں غلطی ہو گئی تو اس کو یاد کروا سکتی ہے کہ نہیں اس طرح تھا، اور وہ بھی مالی معاملات میں۔ باقی دیکھو جہاں الزام لگانے کا تعلق ہے عورت پہ، مردوں اور عورتوں کی طرف سے ہوتا ہے نا بعض الزام، تو جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے وہاں مرد کو بھی یہی دفعہ کہا ہے کہ 4 بار وہ قسم کھائے اور 5ویں دفعہ لعنت بھیجے کہ یہ غلط، میں سچا ہوں اور عورت جھوٹی ہے، اور اسی طرح عورت کے لیے ہے کہ 4 دفعہ بیان دے کے 5ویں دفعہ قسم کھائے میں سچی ہوں اور یہ مرد جھوٹا ہے۔ وہاں یہ نہیں کہا کہ تم 2 عورتیں لاؤ۔ تو بہت سارے معاملات ہیں جہاں ایک گواہی ایک عورت کی بھی ہے قرآن شریف میں لکھی ہوئی، جہاں مرد کی گواہی ایک ثابت ہو رہی ہے وہاں عورت کی بھی ایک ثابت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ صرف یہاں اکاؤنٹس کے زیادہ مالی معاملات میں زیادہ ہے، اور وہ عموماً نہیں آتے حساب کا۔ ہمارے ایشین عورتیں تم لوگ یہاں تھوڑے بہت ہو، لیکن ابھی بھی اکاؤنٹس میں بہت کم ہوگی۔ کتنی ہیں لڑکیاں جو اکاؤنٹس کی فیلڈ میں جا رہی ہیں یا پسند ہے جن کو؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ ایک سوال کرنا ہے یا اکاؤنٹس میں جا رہی ہے؟ تم نے سوال کرنا ہے؟ اکاؤنٹس میں جا رہی ہے، ایک ہی ہے بیچاری، حالانکہ سائنٹسٹ بہت بڑی بن رہی ہیں، میڈیسن میں جاتی ہیں، ٹیچنگ میں جاتی ہیں، اس لیے ایک تو یہ بھی وجہ ہے اس کی۔ جزاک اللہ خیر۔ ہاں حضور میں نے پوچھنا تھا کہ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ شادی کے بعد لڑکیاں کام کرتی ہیں یا پڑھائی اپنی کمپلیٹ کرتی ہیں، تو اسلام میں اہمیت کس بات کو دینی چاہیے؟ اسلام میں اہمیت اس بات کو دینی چاہیے جو حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اسلام سے اخذ کر کے کہ خامند جو کہتا ہے وہ کر لو۔ اگر تم پڑھنا چاہتی ہو، جاب کرنا چاہتی ہو خامند کی مرضی سے تو ٹھیک ہے، اگر خامند کہتا ہے گھر بیٹھو آرام سے بچے پالو تو ٹھیک ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہارا سب سے بڑا حق جو حدیث سے بھی تم نے سنا وہ یہ ہے کہ اپنے گھر کو سنبھالو، گھر کو سنبھالو، اس کی ساری ایڈمنسٹریشن تمہارے ہاتھ میں ہے، بچوں کی تربیت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر باپ بھی باہر ہو، ماں بھی باہر ہو، اور 3 بجے 4 بجے جو بچے اسکول سے گھر آئیں تو ان کے نہ یونیفارم بدلنے والا کوئی ہو، ہیں وہ بستہ پھینکیں اور جو مرضی ان کے دل میں چاہے کرتے رہیں، اسکول کی کتابیں پھینکیں ایک جگہ، یونیفارم پہنا ہوا ہے وہ بھی نہ بدلیں، گھر کے کپڑے، اور پھر کچن میں جا کے جو بریڈ پہ مکھن ٹوسٹ جیم لگا کے کھا لیں، ہیں اس کے بعد اسی طرح یونیفارم میں سو جائیں، اگلے دن اٹھیں منہ دھوئے کر کے اٹھیں، ہیں اور اسکول چلے جائیں، تو ان بچوں کی کیا تربیت ہوگی؟ اگر بچوں کی ماں گھر میں ہو تو کم از کم تربیت تو صحیح کر سکے گی نا، ہیں آئے گی بچے کو سنبھالے گی، بچے کو ایک تحفظ کا احساس ہوگا کہ گھر میں کوئی ہے مجھے، نہیں تو اس کو یہی ہوگا کہ ماں بھی صبح چلی گئی، باپ بھی صبح چلا گیا، اٹھو بچوں تم اسکول جاؤ، اسکول کی بس آئی بچوں کو اٹھا کے لے گئی، بس چلو اللہ اللہ خیر صلاح۔ اس لیے ذمہ داری جو ہے بچوں کی تربیت کی وہ سب سے بڑی ہے عورت کے اوپر، وہ پہلے کرے، اور اگر کہیں کام پہ جانا ہے تو اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے بعد، اور وہ بھی خاوند کی مرضی سے، ٹھیک ہے، صرف پیسہ کمانے کے لیے نہیں۔ یہاں یورپ میں بعض عورتیں میں دیکھی ہیں صرف پیسہ جوڑنے کے لیے، مرد ان کے، اور یہ بھی وہ بھی بعض مجبور ہوتی ہیں کیونکہ مرد ان کو کچھ دیتے ہی نہیں، ایسے کنجوس ہوتے ہیں کہ جب تک مانگو نا تو دیں گے نہیں، حالانکہ اگر کوئی اچھا کمانے والا مرد ہے اس کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کی کوئی جیب خرچ کرے، اس کو ادا کیا کرے۔ باقی پروگرام نہیں کرنا، آج سوال ہی کرتے رہنا ہے، ہاں کرو۔